الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے نہایت ہی واجب القدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کے سلسلے میں یہ تیسرا درس ہے۔ اللہ ہم سب کو سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کے تمام پہلو پر روشنی ڈالنا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان باتوں کو اپنانا چاہیے جن باتوں کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، ہمارے اعمال کے ساتھ ہے اور ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ ہندوستان میں ایک ہندو مسلمان ہوا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے مذہب کے پیشوا ہیں، بہت پڑھا لکھا تھا، اپنے مذہب کا پیشوا تھا، تو آپ نے اسلام کیوں قبول کر لیا ہے؟ کس وجہ سے؟ وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو اس نو مسلم نے بتایا، ہندو نے، میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ جتنے مذہب کے پیشوا گزرے ہیں دنیا میں نے سب کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، سب کی زندگیوں کو قریب سے پڑھا، ایک ایک لمحے پہ نگاہ ڈالی، لیکن دنیا میں ایک آدمی، ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کی زندگی میں تضاد نہیں ہے، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسی بات امت کو نہیں بتائی جس پر خود عمل نہ کیا۔ پہلے خود عمل کیا، پھر آپ نے جانثاروں کو بات بتائی، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سیر کی کتابیں اٹھائے، تاریخ کی کتابیں اٹھائے، قرآن حدیث اٹھائے، لاکھوں احادیث ہیں، کوئی ایسی بات ایک بھی نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو تو بتایا ہو اور خود عمل نہ کیا۔ پہلے آپ خود عمل کرتے، اپنے زندگی میں لاتے، اور اس کے بعد لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے۔ لیکن آج صورتحال مختلف ہے، ہم لوگوں کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، لمبی وعظ کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی ان باتوں سے خالی ہوتی ہے۔ تو وہ ہندو اس لیے مسلمان ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اس بات کا نظارہ کیا، مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی جو آپ کی زندگی میں موجود نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جہاد کرو۔ آج ہم لوگوں کو جہاد کے لیے نکالتے ہیں، خود کبھی تلوار نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کا حکم دیا تو 27 غزوات میں بے نفس نفیس شرکت فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احی ثم اقتل ثم احی ثم اقتل ثم احی ثم اقتل، کہ میرا دل چاہتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ آپ نے لوگوں کو جہاد کا حکم دیا، خود جہاد میں نکلے، بدر میں، احد میں، خندق میں، تمام غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی، 27 غزوات میں آپ نے لوگوں کو سخاوت کا حکم دیا۔ تو کبھی بھی کسی مانگنے والوں کو آپ نے لا نہیں فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی میں کوئی آدمی آپ کے گھر سے واپس نہیں گیا، آپ نے واپس نہیں بھیجا کہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ قرض لے کر ان کی حاجت پوری کرتے، لیکن کسی سائل کو آپ نے واپس نہیں کیا۔ آپ نے سخاوت کا حکم دیا، تو دنیا کے سب سے بڑے سخی آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نمازوں کا حکم دیا کہ 5 نمازیں پڑھو، لیکن خود حال یہ تھا کہ 5 نمازیں بھی پڑھتے اور راتوں کو کڑے ہو کر اللہ کے سامنے کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، حتیٰ تورمت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو ورم آ جاتا، قدم پھول جاتے، اتنی لمبے نمازیں ادا کرتے۔ خود امت کو یہ حکم دیا کہ صرف 5 نمازیں پڑھو، اور خود دن کو بھی نمازوں میں اور رات کو بھی نماز۔ تو کوئی ایسی بات
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو اور ان کی زندگی میں موجود نہ ہو۔ تو یہ حال ہمارا ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے سیرت ہے، یہ ہمارے لیے مشغل راہ ہے کہ ہم حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تقریروں سے بہت کم ہوئے، بلکہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، آپ کے حسن اخلاق کو اور آپ کی عدالت کو، آپ کے انصاف کو، آپ کے ترحم کو، آپ کے درگزر کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ہزاروں واقعات کتابوں میں موجود ہے کہ ایک یہودی آیا اور آپ کے گلے پہ رسی ڈال دی، کینچا، اور اسی طرح جسم مبارک پر نشان پڑ گئے، اور اس کے بعد آپ کے ترحم کو دیکھ کر، آپ کے درگزر کو دیکھ کر اس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا۔ تو اس لیے ہمیں عمل سے مسلمان بننا چاہیے۔ علامہ جلال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یورپ کو دیکھا اور میں نے مسلمان ممالک کو بھی دیکھا ہے، لیکن یورپ میں میں نے اسلام کو دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے، اور مسلمانوں کے ممالک میں نے مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا۔ آج اسلام ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، اور سیرت کا تقاضا یہ ہے، ربیع الاول کا یہ پیغام ہے، یہ تقاضا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا۔ آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال، الحرمین قرآن کمپلیکس، ہری پور، کوٹ نجیب اللہ۔